بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کریم 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 شہر عظیم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان كريم كريم ہاں ہیلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ مفید بول رہے ہیں؟ جی 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 ڈاکٹر سعید بول رہا ہوں۔ مزید بتلائیں گے کہاں سے؟ جی جی پہلی باری بات ہو رہی ہے، ہماری ایک دوست نے نمبر دیا کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو مفتی عالم صاحب کو فون کریں، تو میں سوچا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک مسئلہ سمجھنا تھا۔ نو پرابلم، بتلانا آرام کرنے کا صحیح وقت ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی بتائیں شو ٹائم نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ فارغ ہو بتاؤ، میں کال کر لوں گا۔ لمبا مسئلہ کیا؟ کوئی لمبا ڈسکشن ہے؟ مجھے یہ جاننا تھا کہ وتر کی نماز، تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز، ہاں یہ تینوں کو ایک نماز کہا جاتا ہے، جی جی حالانکہ اس میں تینوں میں تو بہت فرق ہے، تو یہ سمجھنا تھا کہ تینوں کو ایک نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب تینوں کو ایک نماز کیسے کہا جاتا ہے؟ وتر اور یہ تراویح اور تہجد؟ جی نہیں، قیام اللیل میں یہ کی جاتی ہیں ایک نماز اگر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل سے تو صرف اتنا پتہ چلا نا، رات کی نماز، اب تینوں بھی رات کی نماز ہے تو تینوں کو ہم ایک کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، مطلب ان تینوں کو ایک کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حالانکہ تینوں میں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب کیا فرق ہے؟ جیسے آپ نے آپ کو بھی معلوم ہو کیا فرق ہے؟ مطلب وتر جو ہے ایک رکعت کی گنجائش ہے، اور تراویح جو ہے 8 رکعت فکس ہے کہ 8 پڑھنا ہے، اور وتر میں 1 رکعت کی گنجائش ہے، ایک فرق ہو گیا۔ تہجد کی نماز وتر کی جو نماز ہے وہ 8ویں نماز ہے، لاسٹ نماز، اور تراویح کی نماز جو ہے وہ لاسٹ نہیں ہے، وہ تو عشاء بعد پڑھتے ہیں، اور وتر جو ہے سو جانا ہے پھر اٹھ کے وتر پڑھنا ہے، اور تراویح تراویح سونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کے تو فرق ہے دونوں میں، تعداد میں فرق، اوقات میں فرق، طریقے میں فرق۔ تو ان کو پھر ایک جیسا آپ بتلا رہے ہیں تو ایک کہا جاتا ہے، تو ایک کیا کہا جاتا ہے؟ وہی تو میرا سوال تھا کہ ایک کیوں کہا جاتا ہے، مطلب نہیں، جیسا آپ نے کہا کہ ان کو تینوں کو ایک کہا جاتا ہے۔ زبیر علی زئی صاحب جیسے کہ کہتے ہیں کہ تینوں، زیادہ تر مطلب علماء کے منہ سے میں سنا کہ تینوں ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی نماز ہے۔ دیکھیے اس معنی کر کے ایک ہے، دیکھیں ان کی بھی بات کچھ غلط نہیں ہے، جیسے کبھی آپ نے کہا کہ بھائی قیام اللیل ہے، رات کی نماز، رات کا قیام، جی تو اس معنی کر کے ایک ہو گئی۔ تو اور جب آپ فرق کرو گے کہ بھائی کیونکہ قیام رات کی نماز، تو رات کی نماز کے اندر تو یہ ساری چیزیں ایک آ گئی، باقی اب جب آپ پراپر جو ہے کوئی ڈیفینیشن کریں کہ بھائی وتر کیا چیز ہے، تو وتر سات کو بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، کہ جس کے حوالے سے بھی بازار سے کئی ایک روایات ملتی ہیں کہ آپ مثلا نے فرمایا کہ چاہو تو تم جو چاہے وہ ایک پڑھ لے، جو چاہے 3 پڑھ لے، جو چاہے 5 پڑھ لے۔ ہاں، یہ چیز یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیز تراویح میں نہیں ملتی کہ جو چاہے 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، پھر زبردستی کا اس کو دونوں کو ایک کہنا، اور نہ تو قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ساری نماز ایک ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے، تو کیوں خامہ کا اس کو ایک کہنا؟ میرا وہی کنفیوژن ہے۔ نہیں، دیکھیے جو کہنے کو جو بات کہی جاتی ہے وہ قیام اللیل ہی کو لے کر کے، لفظ قیام اللیل کو لے کر کے ایک کہی جاتی ہے، کہ بھائی تہجد مطلب صرف رات کو پڑھی جا رہی ہے اس لیے ایک ہے، اس کے علاوہ ایک نہیں ہے۔ جی سنیں، دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے ایک ہے، جی وہ اسی معنی کر کے کہا جاتا ہے قیام اللیل کو ذہن میں رکھ کر کے، نبی نے جو رات کی نماز پڑھی ہے ایک ساتھ تہجد فرض ذکر کے ساتھ، تو وہ اسی کو ہم تہجد کہتے ہیں، اسی کو ہم جو ہے تراویح کہتے ہیں، اسی کو ہم جو یہ کہتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو کیوں کہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये तीनों नमाजों को एक कहा है? अब रही बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप कह रहे हो भाई तहज्जुद और तरावी, जी। तहज्जुद और तरावी में क्या फर्क है आप बता रहे हो, कुछ इनके बीच में फर्क बता रहे हो आप? मैं तो तीनों नमाजों में फर्क बताया ना। एक रकात आपने कहा वितर पढ़ी जाती है, वित्र वाला मतलब समझ में आया। तो आप कबूल करते हो ना कि वितर, यह बात आप कबूल करते हो कि वितर अलग नमाज है, तरावी तहज्जुद अलग नमाज है? नहीं, मैं इसको कबूल नहीं कर रहा है कि तहज्जुद और तरावी अलग अलग हैं। ये दोनों, मैं तो एक ही कह रहा हूँ जैसे दीगर लोग कहते हैं। तो आप अगर जानते हैं दोनों अलग अलग हैं तो क्या फर्क है? तरावी जो है वो आपने कहा एक रकात पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी। तहज्जुद तो सिर्फ 8 पढ़ी। एक मिनट, मैंने क्या कहा तरावी के बारे में? वितर के बारे में मैं कह रहा हूँ। वितर 1 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वितर 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं। तरावी पढ़ सकते हैं क्या 1, 3, 5? नहीं। तो फिर फर्क हो गया ना मौलाना? हाँ बिल्कुल हो गया। तो फिर कैसे दोनों को एक कहा जा रहा है? आप समझ। दूसरा फर्क बताता हूँ मौलाना, दूसरा फर्क सुनिए। वितर की जो नमाज है वो लास्ट नमाज है, तरावी की नमाज लास्ट नमाज है क्या? ओहो, मैं कह तो रहा हूँ कि मौलाना जी, मौलाना अलग है ना, आप मान रहे हो ना? हाँ मान रहा हूँ। तो जो ये उलमा कहते हैं दोनों एक है, वो तो गलत हो गया ना फिर। यार आप डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ना कई चीजों में थोड़ा सा वो कर रहे हैं भाई। क़यामुल लैल को ज़हन में रख करके पढ़ते थे तहज्जुद और वित्र। मेरी बात सुने आप। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। वो एक साथ पढ़ते थे, एक साथ नहीं पढ़ते थे ना मौलाना। बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि आप सो जाते हो वितर पढ़ने पहले, तो आपने फरमाया सो जाते हो। एक साथ कहाँ पढ़ते थे? नमाज पढ़ते फिर सो जाते थे, फिर उठ के पढ़ते थे वापस से। अच्छा, वो भी तादाद में भी फर्क है। अगर एक साथ एक ही होती तो फिर एक साथ पढ़ते। बीच में सोने का गैप है, फिर 3 रकातें अलग है, उससे पहले 8 रकातें अलग है। मौलाना बहुत डिफरेंस। देखिए डॉक्टर साहब, जो आप पहले पढ़ते थे तो यकीनन आप पहले पढ़ते थे, लेकिन ये कि वो उस चीज का जिक्र है जैसे सलाते ईशा जब आप अदा करते थे तो कुछ रकातें आप उसके बाद अदा करते थे, उसके बाद आप आराम फरमाते थे। फिर जब आप उठते थे जब आखिर में, तो फिर आप जो है वो वित्र और माँ उसके साथ में जो भी आपको मतलब आज रकात की शक्ल में तहज्जुद पढ़नी होती थी वो आप पढ़ते थे। उसी की बाबत आपने फरमाया था अम्मा आयशा ने, जब आपसे पूछा गया कि आपकी रात की नमाज का आलम क्या था रमजान में, तो आपने फरमाया कि रमजान हो या कि गैर रमजान आप 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो यानी कि वो एक तरह से तहज्जुद प्लस वित्र दोनों को एक साथ उन्होंने बयान किया। एक साथ नहीं पढ़ी उन्होंने, अलग अलग बयान किया कि आप 4 रकात पढ़ते, फिर 4 रकात पढ़ते, फिर सो जाते, फिर उठ के 3 रकात पढ़ते। तो ये तरीका बताया ना, उसकी तफसील है वो कि आप ये 11 रकात कैसे पढ़ते थे। तो फिर उसकी डिटेल आपने बयान की कि 4 रकात आप पढ़ते थे और उन 4 रकातों के हुस्न और उनकी तिवालत का आप ना पूछो। फिर जो है आप 4 रकात पढ़ते थे, उनकी तिवालत और उनके हुस्न की बाबत ना पूछो, तो फिर आप 3 रकात पढ़ते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तौर तरीका था। तो इसमें इसी चीज को लेकर के, क्योंकि टोटल जो मजमूई तौर पर बोला जाता है तो एक चीज को बोल दिया जाता है कि भाई क़यामुल लैल रात की नमाज है। अब रही बात ये कि जब आदमी ये बतलाएगा स्पेशल कि भाई तहज्जुद और वित्र, तो जाहिर सी बात है दोनों में तो अलग जो है फर्क है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि फर्क है। वितर की नमाज वितर की नमाज है, तीनों को एक कहना गलत होगा ना। नहीं, तीनों की ऐसी बात है। आप हमारे लिए, मैं जो कह रहा हूँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ रात में पढ़ी जाती है, इस वजह से तीनों को एक कहा जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? वित्र में तो हो गया ठीक है अंतर, क्योंकि शक्ल में होती है, लेकिन तहज्जुद और तरावी जो आप कह रहे हो इसमें क्या अंतर बता रहे हो आप? नहीं, आप ये मान रहे हो ना कि तरावी तहज्जुद और वितर तीनों तो एक नहीं है, ये तो आप एग्री करते हो। तो जो उलमा इसको कह रहे हैं तीनों को एक, वो गलत कह रहे हैं ना, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब देखो, अगर मैंने आपके नुक्ते नजर भी वादे कर दिया है, अगर कोई कहने वाला, मैं भी कह देता हूँ इस बात को कि भाई तीनों एक ही चीज का ये सिनोनिम है। नहीं मौलाना, ये कहना कि तीनों एक ही नमाज है ये बड़ी बात हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि तीनों एक ही नमाज है। अब एक नमाज कहाँ से हो गई? सुनिए, क़यामुल लैल जो आप करते थे तो उसमें वित्र भी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे आप उसी वक्त? मौलाना बात गोल घूम रही है। वितर उस वक्त नहीं पढ़ते थे, सो जाते थे, फिर उठ के आखिरी नमाज पढ़ते थे।
اور تہجد آخری نماز نہیں ہے, تہجد تو رات کے حصے میں پڑھی جاتی ہے. آپ اس بات کی وضاحت کہیں بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد پڑھتے تھے اور پھر آپ سو جاتے تھے, پھر وطر کے لیے اسپیشل اٹھتے تھے, تو کہیں پر ہے یہ بخاری کی وہی حدیث ہے جو آپ نے ابھی سنائی, اسی میں تو لکھا ہے. کیا مطلب کون سی؟ یہ جو حدیث ہے 11 رکعت والی, اسی میں ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھتے, پھر 4 رکعت پڑھتے, اس کے بعد سو جاتے, اس کے بعد اٹھ کر 3 پڑھتے, ہے نا. اس میں سونے کے ارے ام المومنین نے سوال کیا کہ آپ وطر سے پہلے سو جاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھ سوتی ہے, میرا دل نہیں سوتا ہے. سو جاتے تھے نا, نہیں حدیث میں ہے کلیئر کر. اس روایت میں نہیں ہے, میں نے آپ سے ذکر کیا, وہ میں نے بھی ذکر کیا ہے سونے کا. نماز عشاء جب صلاۃ عشاء آپ پڑھتے تھے, اس کے بعد آپ اس نماز جو پڑھنا ہوتی تھی پڑھتے تھے, تو آپ سو جاتے تھے, پھر صبح آخر میں اٹھتے. نہیں عشاء کی بات نہیں ہے. عشاء جو مسجد میں ہوتی تھی باجمع, ٹھیک ہے, یہ تو حجرے کی نماز کی بات ہو رہی ہے, جو گھر میں نماز ہو رہی ہے تہجد کی نماز. تو آپ تو صلاۃ عشاء کی نماز جو فرض ہوتے تھے صرف وہی ادا کرتے تھے آپ مسجد میں, باقی تو آپ حجرے مبارکہ میں پڑھتے تھے. حجرے مبارکہ میں اس حدیث میں تہجد کا ذکر ہے, اور بعد میں سو کر اٹھ کے وطر پڑھنے کا ذکر ہے. ہاں یہ مجھے بتلا دو کہیں پر کہ نبی تہجد پڑھتے تھے اور پھر جو ہے اس کر کے صرف تو اسی حدیث میں تو ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھتے, نہ پوچھو کیسی حسین اور کتنی دراز, پھر آپ 4 رکعت پڑھتے, نہ پوچھو کتنی حسین اور کتنی دراز, پھر آپ 3 رکعت ادا فرماتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھ سو جاتی ہے, میرا دل نہیں سوتا ہے نا. اس میں اچھا اس میں ہے بازار سے سونے کا کہ اما عائشہ نے پھر 8 ذکر کر کے 4 ذکر کر کے پھر اما عائشہ فرماتی ہیں, میں نے پوچھا جی تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا ریفرنس تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا, کیونکہ جتنا مجھے یاد تھا میں نے وہ بتایا آپ کو. حدیث نمبر میرے خیال سے 1029 ہوگا شاید. کتنا ہے؟ 1029 شاید ہوگا. 1029 ایک سیکنڈ میں چیک کر دوں. ہاں یہ 1147 ہے. 1147 دارالسلام پبلیکیشن سے چھپا ہوا ہے میرے پاس. اس میں 1147. ہاں نمبر 1147. ہاں 47, مطلب 50 کو 3 کم. چلو ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اس میں یہ بات کلیئر انگلش میں ترجمہ ہے میرے پاس. ڈو یو سلیپ بیفور آفرنگ وطر پلیئر, مطلب کیا آپ سو جاتے ہیں وطر سے پہلے. تو آپ نے فرمایا میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل جاگتا ہے. تو آپ ڈاکٹر کہاں سے ہیں؟ پراپر دلی سے؟ میں تو پراپر ممبئی سے ہوں, آنا جانا ہوتا ہے کبھی وہاں دلی وغیرہ. تو دوست ہیں یہاں کے دلی کے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اچھے عالم صاحب ہے اور ساتھ بھی دیتے ہیں, اور یہ بھی کارگزاری سنائی کہ شکیلیوں کے خلاف ایک جٹ ہو جاتے ہیں, چاہے مطلب دوسرے فرقے کے بھی ہو, تو اچھا ذہن رکھتے ہیں. کیا ذکر کیا, کیا بتا؟ مطلب شکیلیوں کے خلاف بھی کام کرتے ہیں آپ, فرقہ واریت نہیں کرتے. مطلب کیا کرتا ہے؟ ارے وہ کوئی ایک ہے نا, کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا ہے بولتے ہیں. اچھا. ہاں تو ان کے خلاف بھی آپ کام کرتے ہیں, سنا تھا. تو میں بولا یہ اچھی بات ہے کہ فرقہ واریت آدمی نہ پڑے اور ایسے خرافات کے خلاف ایک ہو کر جو ہے کام کرے. خیر انشاءاللہ آپ حدیث دیں گے. جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا وقت دیا, اللہ کو جزائے خیر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نہیں میرا کیا اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.